والے ہیں اپنے والد بزرگوار سیدگزار حسین نقوی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب۔ قائم آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج المنیر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر، فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَخْوَاتِ الْحُسَيْنِ، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين، درود بر خاندان حسین صلوات۔ دعا ہے رب دو عالم سے کمیر حیدر کامران علی اور دائم عباس خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور حماد آوان کے امتحان کی کامیابی کی دعا کا کہا گیا ہے، خدا انہیں کامیاب فرمائے، اور سید فضل عباس کی اولاد نرینہ انہیں خدا اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور ان کے علاوہ جتنے حاضرین ایک حاجات لے کر آئے ہیں خدا سب کی حاجات اس پاک دربار میں قبول فرمائے۔ درود پڑھیے، میں گفتگو کا آغاز۔ تمام تعریفیں اس کے لیے جس کی مدحت تک رسائی کے لیے ہر بولنے والے کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جس کی انتہا تک کوئی بلندی نہیں پہنچ پاتی، وہ اللہ کہ جو بے جسم ہو کے کچھ ایسے جسم والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ جسم والے اس بے جسم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ محبت اس قدر عروج پہ ہے کہ وہ بے جسم ان جسم والوں کو دیکھے خود محمود ہوتا ہے، انہیں محمد بناتا ہے، خود اعلیٰ ہے انہیں علی بناتا ہے، خود فاتر ہے انہیں فاطمہ بناتا ہے، خود محسن ہے انہیں حسن بناتا ہے، خود قدیم الاحسان ہے انہیں حسین بناتا ہے، اور تمام
درود و سلام اس عظیم خانوادے پر کہ جس کے سربراہ کو عمران کہتے ہیں، جس کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں، جس کی محبت کو ایمان کہتے ہیں، جس کے بغض کو بہتان کہتے ہیں، جو ان کے در پہ آئے اسے سلمان کہتے ہیں، جو منہ موڑ بیٹھے اسے شیطان کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، سنت آل محمد پہ عمل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز توحید کی مدح سرائی سے کرنا چاہتا ہوں۔ سنت آل محمد پہ عمل کرنا، خدا نے انسان کے لیے پوری کائنات کو بنایا، انسان کو اپنے لیے بنایا۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ ملک، یہ فلک، یہ نہریں، یہ چشمے، یہ لہریں، یہ آسمان، یہ زمین، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، سب انسان کی نعمتیں، انسان کے لیے نعمتوں کے طور پہ بھیجا۔ کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ یہ مذہب نہیں، فطرت ہے کہ جب کسی پہ احسان کیا جائے، کسی کو کسی نعمت سے نوازا جائے تو اس کے دل میں نعمت دینے والے کی محبت آ جاتی ہے اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ وہ ہے منعم حقیقی۔ اس بندے کو اس نے کائنات سجا کے پیش کر دی، اس کا دل بنا کہ میں اس کی بارگاہ میں جا کے اظہار محبت کروں۔ یہ چلتا چلتا بارگاہ توحید میں پہنچا اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ خدایا مجھے تجھ سے محبت ہے، خدایا مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اب محبت ایک ایسی چیز ہے، دو طرفہ ہو تو مزہ آتا ہے ہی محبت وہی، یک طرفہ ہو تو اس محبت کا مزہ ہی کیا ہے، دو طرفہ ہو۔ اور تفسیر کوثر میں استاد بزرگوار نے لکھا کہ محبت امر قلبی ہے اور قلب حقیقت پرست ہوتا ہے۔ امام ششم سے کسی نے پوچھا تھا مولا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا تھا خالد دین الی الحب، کیا محبت کے علاوہ بھی دین کوئی چیز ہے؟ سارا دین محبت پر ہی تو مشتمل ہے۔ محبت، اور یہ بھی یاد رکھنا، جو کسی لالچ میں کی جائے وہ محبت نہیں ہوتی، جو کسی نقصان کے خوف میں کی جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ یہ دعویٰ، یہ طریقہ محبت، یہ سلیقہ عشق تو ہمیں علی نے سکھایا، جو مصلی عبادت پہ بیٹھ کے کہتا تھا الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل عبدت بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ الہی گواہ رہنا، میں جنت کے شوق میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں نے تجھے اس قابل پایا کہ تیری عبادت ہو تو علی تیرے آگے جھک گیا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ تو محبت، بسم اللہ، محبت دو طرفہ ہو تو مزہ آتا ہے۔ اب عرض میں کہہ رہا تھا، بندہ چلا گیا اس کی بارگاہ میں اور اظہار محبت کر رہا ہے، یا خدا مجھے تجھ سے محبت۔ سب دعویٰ کرتے ہیں، آپ سب کو خدا سے محبت ہے، میں نے تمہید چھوڑ دی، آ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف۔ آپ سب کو خدا سے محبت ہے، سب نے کہہ دیا محبت۔ آپ نے کبھی خدا سے کہا ہوا ہے خدا تجھ سے ہمیں محبت؟ یقیناً اس کا اظہار بھی نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، اے خدا جب یہ تیری بارگاہ میں اظہار محبت کر رہا ہے تو بھی تو بتانا کہ تجھے بھی محبت ہے یا نہیں۔ کسی کو آواز آئی خدا کی کہ اس نے کہا ہو تو جو کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں؟ نہیں آئی۔
تو میرا اللہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ تو بھی اس سے کرتا ہے؟ آواز آئی میرا قرآن پڑھ، سورہ آل عمران آیت نمبر 131 کی طرف ہم نے رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب یہ جو میرے در پہ آ کے میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، اظہار محبت کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دے اگر تو اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ہاں یہ شرط ہے، اتباع رسول شرط ہے حصول محبت خدا کی۔ اچھا اب بندہ گیا خدا تو اس سے ہمیں محبت، اور خدا کی آواز آئی پہلے میرے نبی کی اتباع کرو پھر میں کروں گا۔ مفت میں تو نہیں نا محبت مل جائے گی، پہلے خود کو اس قابل تو بناؤ، مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ آپ سب راضی ہیں چلیں اتباع مصطفیٰ کی طرف تاکہ خدا ہم سے محبت کرے؟ تو میرا اللہ اب بندے پریشان ہو گئے ہیں، تو نے کہا میرے نبی کی اتباع کرو تو میں محبت کروں گا، ہمیں یہ بتا کہ تیرے نبی کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ یہ بھی قرآن میں خدا نے بتا دیا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو میرا مصطفیٰ دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ آیت کا لطف بڑا تھا، آپ نے لیا نہیں، میں تشریح کر دیتا ہوں۔ جو نبی دے وہ لے لو، یہ کرو گے تو وہ محبت کرے گا۔ جنت کو مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ دیکھی ہے تو مانتے کیوں ہو؟ رسول نے کہا اتنا سچا بن دیکھے مان لی کہ جب وہ صادق کہہ رہا ہے تو پھر ہے۔ جبرائیل کو دیکھا ہے؟ نہیں مانتے ہو؟ کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ رسول نے کہا جبرائیل ہے۔ چلو سب کچھ چھوڑو، اللہ کو مانتے ہو؟ دیکھا ہے تو مانتے کیوں ہو؟ کسی بھی چیز کو پہچانا جائے جانا جائے تو حواس خمسہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یا وہ چیز آنکھوں سے دیکھی جائے تو پہچانی جاتی ہے، یا زبان سے چکھی جائے تو پہچانی جاتی ہے، یا ناک سے سونگھی جائے تو پہچانی جاتی ہے، یا کانوں سے سنی جائے تو پھر پہچانی جاتی ہے، یا ہاتھ سے مس کی جائے تو پھر پہچانی جاتی ہے۔ توجہ یہاں رکھنا، ہاتھ سے مس کی جائے تو پھر پہچانی جاتی ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا اور 100% یقین ہے، خدا را توجہ یہاں رکھے میری طرف، 100% یقین ہے کہ اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا کہ اللہ ہے۔ جبرائیل دیکھا نہیں، مان لیا کیونکہ نبی نے فرمایا اللہ ہے، اور رسول کا یہ اللہ کا کہنا ہے جو رسول دے وہ لے لو، یہی اتباع رسول ہے۔ جبرائیل کو دیکھا نہیں، مان لیا کیونکہ نبی نے کہا اللہ ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، مان لیا کیونکہ نبی نے کہا اللہ ہے، جبرائیل ہے، جنت ہے، ملائکہ ہے، ہم نے مان لیا۔ مسلمانوں سے سید زادہ یہی تو بات کر رہا ہے، یار حد ہو گئی، جو نبی نے بتا کے دیا تم نے وہ تو لے لیا جو دکھا کے دیا۔ کیا لیا؟ ایسے نہیں، من کنتو نارا مل کے حیدری۔ جو رسول دے وہ لے لو، ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ 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 کرنے سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ اللہ کرنے کے ساتھ علی علی کرو تو اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ کے ساتھ علی کو مولا کہو تو اللہ محبت کرے گا، کیونکہ نبی نے علی کو مولا کہا ہے۔ حسنین کو بسم اللہ، حسنین کو جنت کا سردار مانو، اللہ محبت کرے گا کیونکہ نبی نے کہا ہے۔ سیدہ کو عصمت کبریٰ پہ فائز مانو تو اللہ محبت کرے گا، کیونکہ قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان عصمت کبریٰ فاطمہ پہ دلالت ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو خدا محبت کرتا ہے اگر یہ کی جائیں۔ ہاں آتاکم رسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، اس سے رو کے رک جاؤ۔ اچھا اب ہم ان بارگاہوں میں آئے اور محبت حسین کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے اللہ ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ مصطفیٰ نے گلی گلی میں حسین حسین کیا ہے، مصطفیٰ نے مسجدوں میں بیٹھ کے حسین حسین کیا ہے، مصطفیٰ نے اپنے پروانوں، اپنے دیوانوں، اپنے مستانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھ کے بھی حسین حسین کیا ہے۔ تم بھی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک اور حدیث
کہاں کہاں سے باتیں آ رہی ہیں. حدیث ہے احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. آیت کو بھی سامنے رکھو، حدیث کو بھی سامنے رکھو. وہاں کیا کہا؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، میں نہیں کروں گا، پہلے نبی کی اتباع کرو. یہاں شرط نہیں لگائی. جو کرتا ہے حسین سے محبت میں اس سے محبت کروں گا. جب اپنی محبت کی بات آئی تو شرط لگا دی، یہ کرو گے تو میں محبت کروں گا. لیکن جب حسین کی محبت کی بات آئی تو شرط بھی نہیں لگائی، تم حسین سے کرو میں تم سے کروں گا. معلوم ہوا محبت حسین ہی حقیقت میں اتباع مصطفیٰ ہے. بسم اللہ، جزاک اللہ. خدا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ منکیرہ تک کے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، دور دور سے نوجوان بزرگ تشریف لائے ہیں. خدا آپ کا نا قبول فرمائے. برائے عمر دراز علماء صالحین بلند تر سالوات. بات پہنچ رہی ہے اب تک. ایسا کرو گے تو اللہ محبت کرے گا. اچھا، ایک بات معمولاً یکسر کی جاتی ہے کہ شیعہ حضرات بھی عجیب قوم ہے. محرم کا چاند نکلا انہوں نے حسین حسین کرنا شروع کر دیا، علی علی کرنا شروع کر دیا. یہ لوگ مولا علی کو نبی پاک سے بڑھا دیتے ہیں، یہ مولا حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس طرح کے ان میں سے ایک غلط تھا، ایک صحیح تھا. علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے، ہاں حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ علی اور نبی والی بات انشاءاللہ میں آئندہ کی مجالس میں سمجھاؤں گا کہ کیوں یہ اشتباہ پیدا ہوا کہ ہم نے علی کو نبی سے بڑھا دیا. یہ وجہ کیا بنی ہے؟ یہ حسین حسین بہت کرتے ہیں، یہ علی علی بہت کرتے ہیں. پوری ذمہ داری سے جو میرے مزاج خطابت سے آشنا ہیں وہ میرے اس سفر عشق میں میرے ہمراہ ہوں گے. پوری ذمہ داری سے ویڈیو بن رہی ہے، بات پوری دنیا تک جا سکتی ہے. ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. ہم نے حسین کو نہیں مانا، ہم نے علی کو نہیں مانا، ہم نے حسن کو نہیں مانا، ہم نے سیدہ کو نہیں مانا. ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے نبی کی مانی ہے. ہماری مجبوری ہے، ہم نے نبی کی مانی ہے. ہم نے علی کو اپنی مرضی سے مانا ہی کہاں ہے، ہم نے تو نبی کی مانی ہے. ہم نے اس لیے تو علی کو مانا کیونکہ نبی نے منوایا، اس لیے تو بطول کو مانا کیونکہ نبی نے منوایا. اور یاد رکھنا، ہم رشتہ داری کی بنا پہ نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی کو چھوڑتے ہیں. ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. اگر رشتہ داری کی بنا پہ کسی کو مانتے تو ابو لہب پہ لعنت نہ کرتے. سگا چچا تھا مگر ہم لعنت کرتے ہیں. ابو لہب پہ لعنت کر کے ہم زمانے کو بتا دیتے ہیں یہ بڑی سادہ قوم ہے، بڑی سیدھی قوم ہے. ہم رسول سے رشتہ داری کی بنا پہ نہیں مانتے، رسول سے وفاداری کی بنا پہ مانتے. ہاں رشتہ داری کی بنا پہ نہیں مانتے، ہم رسول سے وفاداری کی بنا پہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. محمد کے وفادار بن جاؤ، واللہ ہمارا تن بھی تجھ پہ قربان، ہمارا من بھی تجھ پہ قربان، ہمارا دھن بھی تجھ پہ قربان. ہم تو ایسی قوم ہے، ان سے گھوڑا بھی وفا کرے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا احترام. ہم نے نبی کی مانی ہے. میں نے کیا عرض کیا کہ ہم نے رشتہ داری کی بنا پہ ہم علی کو اس لیے نہیں زیادہ مانتے کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. اگر علی کو اس لیے مانتے کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں تو علی سے زیادہ طالب کو مانتے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں. علی سے زیادہ جعفر کو مانتے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں. علی سے زیادہ عقیل کو مانتے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں. تینوں پہلے ہیں، علی کا نمبر چوتھا ہے، پھر بھی ہم علی کو ہی سب سے افضل مانتے ہیں. تینوں پہلے ہیں،
علی کا نمبر چوتھا ہے، واللہ ہم پھر بھی علی کو پہلے سے بھی افضل مانتے ہیں، علی کو دوسرے سے بھی افضل مانتے ہیں، علی کو تیسرے سے بھی افضل مانتے ہیں، علی سے بڑا طالب ہے ہم طالب سے افضل مانتے ہیں، علی سے بڑا جعفر ہے ہم جعفر سے افضل مانتے ہیں، علی سے بڑا عقیل ہے ہم عقیل سے افضل مانتے ہیں، کیونکہ ہماری مجبوری ہے ان تینوں میں سے کسی کے بارے میں نبی نے بازو بلند کر کے نہیں فرمایا، یہ علی کے بارے میں فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جناب طالب بڑے ہیں نا، جناب جعفر بڑے ہیں نا، جناب عقیل بڑے ہیں نا، ہم جناب طالب سے بھی افضل مولا امیر کو مانتے ہیں، جناب جعفر سے بھی افضل مولا امیر کو مانتے ہیں، جناب عقیل سے بھی افضل مانتے ہیں، کیونکہ جیسا منوایا علی کو ہے ایسا طالب کو تو نہیں منوایا نا، جیسا علی کو منوایا ویسے جعفر و عقیل کو تو نہیں منوایا نا۔ سامعین محترم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ نے رسالت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے ایک آیت بیان فرمائی اندر قرآن مجید، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ محمد نہیں ہے الا رسول، سوائے رسول، یعنی المختصر رسول ہے محمد نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کیا محمد نہیں؟ یہ آیت سمجھانے سے پہلے مجھے الا سمجھانا پڑے گا۔ وما محمد الا رسول، یہ الا کیا ہوتا ہے؟ علماء اکرام تشریف فرما ہے، یقیناً اس محفل میں طلاب اکرام کی بھی کثیر تعداد موجود ہے، میں تو مکتب اہل بیت کا چھوٹا سا طالب علم، علماء کے قدموں کی خاک اٹھانے والا، جوتیاں سیدھی کر کر کے مجھے بولنے کا طریقہ آ گیا۔ تھوڑی سی بات مجھ سے بھی سن لیجیے، یہ الا کیا ہوتا ہے؟ عربی گرامر میں پریشان نہ ہوئیے گا، ذرا مشکل بات ہے لیکن میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا، ہر بندے تک پہنچے گی میری بات، توجہ۔ عربی گرامر میں جو حرف الا ہے یہ استثناء کے لیے آتا ہے، یعنی جس لائن میں، جس جملے میں، جس فقرے میں الا ہو، الا سے پہلے جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے نا، جو حکم بھی بیان ہو رہا ہے، الا کے بعد جو آئے گا وہ اس حکم میں نہیں ہوگا بلکہ اس ما قبل الا سے خارج ہوگا۔ الا کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں سوائے، الا کو اردو میں کہتے ہیں، مثلا بکھر کا پورا مجمع آ گیا سوائے خان صاحب کے، یہ خان صاحب سے پہلے جو سوائے لگا ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ وہ آنے والوں میں خان صاحب نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، شکریہ، مہربانی، جزاک اللہ، طالب دعا، بزرگوں کی داد میرے حق میں دعا کی صورت میں ہوتی ہے۔ اللہ سے پہلے کا جو حکم ہو وہ اللہ کے بعد کا حکم نہیں ہوتا۔ چلو میں سمجھا دوں، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے سجدہ کیا جائے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، لیکن الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب اللہ ان میں نہیں ہے جنہیں سجدہ نہیں کیا جاتا، اللہ ان میں ہے، اللہ بلکہ وہ ہے جسے سجدہ کیا۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ معبود ہے، اللہ مسجود ہے۔ نہیں، اس محلے والے نہیں بیدار ہوئے، میں اللہ اور سمجھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اب اس انسان میں ہر انسان آ گیا، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے علاوہ جو بھی انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے۔
میں پھر سمجھا دیتا ہوں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. حبیب ان سے کہہ دو میں زیر رسالت کے طور پہ تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا. جاؤ مرضی کرو، موج کرو، کچھ نہیں مانگتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ایک چیز دینی پڑے گی اور وہ میری قربت کی مودت ہے. اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں، اللہ کے بعد مودت. وما محمد الا رسول، یہ محمد ہے ہی نہیں، رسول. یعنی اللہ سے پہلے محمد کی نفی، رسالت اللہ کے بعد. لا الہ الا اللہ اللہ سے پہلے، باطل اللہ کے بعد حق. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ سے پہلے کچھ نہیں مانگتا، اللہ کے بعد مودت. ایک اور اللہ پڑھوں شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی. کوئی مرد کائنات میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ علی ہے. وہ علی ہے، سلامت رہیں. وہ علی ہے، اس لیے ٹھیک کریں، وہ علی ہے. جی میں پھر بات شاہ مرداں، یہ وہ قصیدہ ہے جو جبریل نے پڑھا تھا. اسے بھی معلوم تھا کہ کوئی مرد ہے ہی نہیں. میں کہوں گا جبرائیل امین اتنے مرد ہوتے ہیں داڑھیوں والے. اب داڑھی جو ہے مرد کی علامت ہے یا نہیں؟ جبرائیل کے نزدیک وہ مرد نہیں جس کی داڑھی ہو. اور یہی گواہی میرے مصطفیٰ نے شب خیبر میں دی تھی. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. سارے داڑھیوں والے بیٹھے رہے، علم ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھوں میں آیا. داڑھی رکھ کے مرد بننا اور بات ہے، میدانوں میں مرد شیر بننا اور بات ہے. یا علی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی تلوار ہے ہی نہیں سوائے ذوالفقار کے. ایک صحابی ہے میرے مولا کا، اس نے ایک جنگ میں اتنے ہی مارے جتنے علی نے مارے تھے. تو اس نے کہا یا علی دیکھیں جتنی آپ کی تلوار نے مارے اتنی میری تلوار نے مار دیے. علی نے فرمایا آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا، تیری تلوار جس پہ چلتی ہے مار دیتی ہے، میری تلوار پہلے دیکھتی ہے اس کی 7 نسلوں میں کوئی مومن تو نہیں ہے. جس کی نسل میں مومن نظر آئے ذوالفقار چھوڑ دیتی ہے. حیدری یہ ہے نا تلوار. جزاک اللہ. التماس اللہ سے پہلے حکم اور ہوتا ہے. اللہ کے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک اور اللہ پڑھ دوں. زندگی کا پتہ کوئی نہیں. جب بڑے گھر میں سیدہ نے ایک چھوٹا گھر بنایا، نہیں آپ نہیں سمجھے. جب مٹی والے گھر میں ایک چادر والا گھر بنایا، جب ایک بطول کی چادر کے نیچے 5 محمد اکٹھے ہو گئے، تب اس نے ایک قصیدہ پڑھا. اللہ ڈھونڈیے گا، تلاش کیجئے گا. جب ملائکہ نے پوچھا جبریل نے یا رب ومن تحت الکساء، خدایا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. حق تو ویسے یہ بنتا تھا کہ محمد کے ذریعے تعارف کروایا جاتا، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں گھر کا تعارف انہی کے ذریعے ہوتا ہے نا. اللہ فرماتا یہ محمد ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا داماد ہے، اس کے نواسے ہیں. یا علی کے ذریعے، محمد کے بعد علی افضل، علی کے ذریعے کروا دیتا یہ علی ہے، اس کی زوجہ ہے، اس کا سسر ہے، اس کے بیٹے. لیکن فرمایا نہیں، فاطمہ کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ یہاں نبی فرما رہے تھے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہیں. وہاں جبریل نے سوال کر دیا کون ہے؟ اللہ کو کہنا پڑا ہم فاطمہ، کیونکہ اللہ کائنات کو بتانا چاہتا ہے محمد کی اہل بیت کا تعلق رسول کی رشتہ داری سے نہیں، بطول کی رشتہ داری سے ہے. بطول کی رشتہ داری سے ہے. تو اللہ تلاش کیجیے گا.
اللہ تلاش کیجیے گا. یہاں نبی قصیدہ پڑھ رہے ہیں, وہاں اللہ نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلقا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. میں نہ چرند بناتا, نہ پرند بناتا, نہ دریا بناتا, نہ ملک بناتا, نہ فلک بناتا, نہ عرش ہوتا, نہ فرش ہوتا, نہ آفتاب ہوتا, نہ مہتاب ہوتا, نہ جنگل ہوتے, نہ پہاڑ ہوتے, نہ چشمے ہوتے, نہ لہریں ہوتی, نہ نہریں ہوتی, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتے, اگر یہ نہ ہوتے. اللہ فی محبت, ان کی محبت میں. اس کا مطلب اگر سب کچھ ہے تو یہ صدقہ بطول کے گھر کا ہے, بطول کے گھر کا ہے یہ صدقہ. یہ بطول کے گھر کا صدقہ ہے. اب تو اللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. وما محمد الا رسول, یہ محمد نہیں ہے بلکہ رسول ہے. کیا محمد نہیں؟ کیا میرے نبی کا نام محمد نہیں ہے؟ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نام ہے. رسالت ایک عہدہ ہے. نام سے پکارتے ہیں گھر والے, رسالت سے وہ پکارتا ہے جہاں جہاں وہ عہدہ فائز کیا جاتا ہے, جس رینج میں وہ عہدہ منوایا جاتا ہے وہ پھر عہدے سے منواتے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے یہ آیت بھیج کے بتا دیا میرا رسول جو بھی کرے, یہ نہیں سمجھنا کہ عبداللہ کا بیٹا کر رہا ہے, یہ سمجھو میرا رسول کر رہا ہے. جو کہے, عرب کا عام بندہ سمجھنا نہیں ہے کہ ایک عرب عام بندہ ہے جو بول رہا ہے, نہیں, میرا رسول سمجھ کے اس کی بات کو سننا ہے. اس لیے تو فرمایا نا وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے وہ لے لو. یہ نہیں کہا کہ جو محمد دے وہ لے لو, یا جو عبداللہ کا بیٹا تمہیں دے وہ لے لو, نہیں, جو میرا رسول دے وہ لو. رسالت. چلو ایک اور رسالت بتا دیتا ہوں. وہاں یہ نہیں کہا اے علی کے بھائی پیغام پہنچا, اے علی کے بھائی پیغام پہنچا, اے عبداللہ کے بیٹے, نہیں, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول. عہدہ, عہدہ. کیا فرمایا؟ محمد نہیں ہے, رسول ہے. اب نبی جو کہے گویا رسالت کہہ رہی ہے, نبی جو بولے گویا رسالت بول رہی ہے, نبی جو کھائے گویا رسالت کھا رہی ہے, گویا رسالت کھا رہی ہے. غدیر کے میدان میں علی کا بازو بھائی نے بلند نہیں کیا تھا, رسالت نے بلند کیا تھا. آمد زہرا پہ بابا نہیں کھڑا ہوتا, جس کی آمد پہ رسالت کھڑی ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جملہ سنبھالنا, 17 سال ابو طالب کی گودی میں بھتیجا نہیں پلتا رہا, رسالت پلتی رہی ہے, رسالت پلتی رہی ہے, رسالت پڑھتی رہی ہے. اور خبردار, میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ذات محمد کے لیے گستاخی نہیں, یہ عہدہ رسالت پہ دھبا آئے گا, اور یہ رسالت کا عہدہ اللہ نے عطا کیا ہے, یہ عدل الہی پہ دھبا آئے گا. ہر قسم کے عیب سے پاک ہے میرا مصطفیٰ. کوئی عیب ایسا نہیں جو عیب ہو اور نبی میں ہو, نہیں, کوئی عیب نبی کی ذات میں نہیں. کمال ہی کمال ہے, کمال ہی کمال ہے. مجھے تاریخ سے ایک روایت یاد آ گئی. آپ کو معلوم ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, میں نے یہ بڑا زور سمجھ کے بولا ہے سلام اللہ علیہا, کیونکہ اللہ جس پہ سلامی پیش کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, اللہ کی طرف سے جس بی بی کو سلامی آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں. بی بی سلام اللہ علیہا نے میسرہ نامی غلام کو اپنے قافلے میں محمد کے ہمراہ بھیجا.
सारा रास्ता तूने इसको देखना है। रिश्ता देना था, भेजना था ना। सारा रास्ता तूने इसको देखना है, इसका उठना, इसका बैठना, खाना पीना, देखना, चलना, सोना, ये सारा देखना है, आके मुझे बताना है। काफिला रवाना हुआ, जब वापस आया काफिले के पहुंचने से पहले मैसरा पहुंचा। सारा रास्ता मैसरा मोहम्मद की तरफ ही देखता था। मोहम्मद खाते थे, ये देखता जाता था। मोहम्मद पीते थे, ये देखता जाता था। मोहम्मद चलते थे, ये देखता जाता था। काफिला वापस आया, काफिले के पहुंचने से पहले मैसरा पहुंचा। मैसरा जनाब खदीजा की खिदमत में हाजिर हुआ। खदीजा ने पहला सवाल किया, मैसरा मोहम्मद के ऐब बता। अब वो देख के आ रहा था, उसने नजरें झुकाई, सलाम अदब पेश करने के बाद पहला फिक्रा कहा, बीबी जिसके ऊपर प्रोटोकॉल करता हुआ अबर का टुकड़ा हो उसे मोहम्मद कहते हैं। बीबी खदीजा ने पूछा, मैसरा तूने सवाल समझा नहीं, मैंने पूछा है मोहम्मद के ऐब बता। कहने लगा, बीबी क्या बताऊं, जिस जो बोले तो सदीक बनता है, अमानत रखवाई जाए तो अमीन बनता है। बीबी ने पूछा, मैसरा तूने सवाल समझा नहीं, मैंने पूछा है मोहम्मद के ऐब बता। कहने लगा, बीबी क्या बताऊं, जहाँ से गुजरता था हवाएं झुक झुक के सलाम करती थी, जहाँ से गुजरता था दरख्त झुक झुक के सलाम करते थे। मैसरा मैंने पूछा है मोहम्मद के ऐब बता। कहता, बीबी क्या बताऊं, जब मोहम्मद हमारे काफिले में नहीं होते थे, हमें पसीना आता था, पसीने से बदबू आती, पसीने से गर्मी, पसीने से बदबू आती थी। इस बदबू को दूर करने के लिए हमने मशक अंबरों जैसी खुशबुएं अपने पास रखी होती थी। लेकिन बीबी जब से ये हमारे काफिले में आया है, ना हमारे बदन पे पसीना आया है, ना हमारे बदन से बदबू आई है, क्योंकि इसके जिस्म से फुटता हुआ पसीना अंबर से भी आला है, मुश्क से भी बेहतर है। बीबी ने फरमाया, मैसरा तूने सवाल समझा नहीं, मैंने पूछा है मोहम्मद के ऐब बता। कहने लगा, बीबी क्या बताऊं, पूरे अरब के कबीले में हाशमियों से बड़ा खानदान कोई नहीं है। हाशमियों में अब्दुल मुत्तलिब जैसा सरदार कोई नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब्दुल्ला जैसा हसीन कोई नहीं है। अब्दुल्ला का इकलौता बेटा है, उसे मोहम्मद कहते हैं। बीबी ने फरमाया, मैसरा मैं पूछ रही हूँ ऐब बता, तू फजाइल बयान कर रहा है। कहने लगा, बीबी क्या बताऊं, जहाँ से गुजरता था दरख्त चल चल के इसके पास आते थे, कंकर इसके हाथों पे आके कलमा पढ़ते थे। मैसरा जब ये पढ़ रहा था, बीबी ने पूछा, मैसरा तू सवाल समझ नहीं रहा, मैंने पूछा है मोहम्मद के ऐब बता। नजरें झुकाई, हाथों को जोड़ा, आहिस्ता से कहता है, बीबी तेरी इज्जत की कसम है, तेरी इज्जत की कसम है, सारी जिंदगी तेरे दर का नमक खाता रहा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सारा रास्ता मैं इसे देखता रहा। अल्लाह ने जिसकी जात में कोई ऐब ना रखा हो उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि ये मोहम्मद नहीं है, रसूल है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये रसूल है। तो जो नबी करे गोया वो रिसालत का करना। अब मेरे नबी ने एक हदीस मैंने पिछले साल पढ़ी थी, फातिमा तुम बज़अ तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये बाप नहीं कह रहा, रसूल कह रहे हैं। कोई मुमकिन था कह देता बाप है, बेटियों के बारे में हर बाप कहता है कि मेरी बेटी मेरा जिगर है, मेरे दिल का मेवा है, मेरा टुकड़ा है, मेरी जान है। तो नबी ने भी कह दिया, तो इसमें बड़ी बात क्या है भाई? तुम कहो तुम्हारा कहना और है, मेरा नबी कहे नबी का कहना और है। तुम कहोगे अपनी मर्जी से, आपकी वाह जी वाह को मैं वाह जी वाह करता हूँ। तुम कहोगे अपनी मर्जी से, वो वही बोलता है जो वही बोलती है। फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नुत्क नहीं करता मेरा नबी जब तक वही ना आ जाए। वही से धुली हुई जबान से मेरा नबी फरमा रहा है, फातिमा तुम बज़अ तुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा है। ये बाप का टुकड़ा नहीं, ये रिसालत का टुकड़ा है। फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। अगर किसी को एतराज हो, मैं बार बार कहता हूँ, एतराज हो तो मेरे पास आया करो, दर बदर न जाया करो। एतराज मुझ पे होता है, जवाब भी मुझसे मांगा करो। मैं फिर कह रहा हूँ, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है, फातिमा नबूवत का टुकड़ा है। अब जो भी फातिमा को खुश करे, दर हकीकत वो रसूल को खुश कर रहा है। जो फातिमा को अजियत दे,
وہ رسول کو اذیت دے رہا. آ گئی نا کل والی آیت پھر بھی, الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں یہاں بھی لعنت اللہ ہے, وہاں بھی لعنت اللہ, وہاں بھی لعنت اللہ. اور رسول کو اذیت کون دے؟ اللہ کو بھی اذیت ہوتی ہے. یہ وہ اذیت نہیں جو جسم سے مارے تو اذیت, وہ تو بے جسم ہے نا, اس کی اذیت ایسی نہیں, لیکن اذیت ہے. اگر اللہ کی اذیت نہ مانے تو قرآن کی آیت کی نفی کرنی پڑے گی. الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. لعنہم اللہ, ان پر, ہم ان پر اللہ کی لعنت, فی دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی. اللہ کو کون اذیت دے؟ جو رسول کو اذیت دے. تو رسول کو کون اذیت دے؟ جو بطول کو اذیت دے. مقام بھر یہ ہے کہ پھول راضی ہو, اور خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو. جسے جسے کہو گے مانیں گے رضی اللہ, شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو. سیدہ کو راضی کرو, سیدہ کو راضی کرو گے رسول راضی ہو جائیں گے, رسول کو راضی کرو گے اللہ کو راضی ہو جائیں گے. افسوس کہ جن کو خوش کرنا رسول کو خوش کرنے کے مترادف تھا, اور جن پہ ظلم کرنا رسول پہ ظلم کرنے کے مترادف تھا, اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کے بچوں کا حیا نہ کیا. مجھے معاف کرنا, آج 2 محرم کا دن گزار بیٹھے ہو, حسین بیٹوں کا مقتل سجانے جنگل میں پہنچ گیا ہے. جنگ کرنے نہیں آیا, جو جنگ کرنے آئے وہ بہنوں کو نہیں لاتا, جو جنگ کرنے آئے وہ بیٹیوں کو نہیں لاتا. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑنا. مسافر بیٹھے ہو, دور دور کے سفر تم بھی کرتے ہو, یقیناً بیرون ملک میں رہنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے. مجھے ایمان سے بتانا, جب مسافر گھر سے چلتا ہے نا, کسی کو ملے یا نہ ملے ماں کو ضرور ملتا ہے. اور جن کی مائیں مر جاتی ہیں وہ ماں کی قبر پہ ضرور جاتا ہے. حسین مدینہ چھوڑنے والے ہیں. 3 دن پہلے میں گھر سے چلا تھا, میں آتے وقت اپنی ماں کو سلام کر کے آیا. میری ماں کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور خوشی بھی تھی, اور میری والدہ نے مجھے کہا تھا, بیٹا جاؤ, غریب کا محرم کرنے جا رہے ہو, اللہ خیر سے تمہیں واپس لے کر آئے. جن ماؤں کو پتا ہو نا بچوں نے پلٹ کے آ جانا ہے, وہ مائیں بھی وطن چھوڑنے پہ بڑا روتی ہیں. زہرا کو پتا ہے حسین اب نہیں آئے گا. قبر زہرا پہ آیا, پہلے گیا ہے نانا کی قبر پہ. روایت کے فکرے ہیں, جب نانا کی قبر پہ گیا نا تب جانے کا انداز اور تھا. بڑے وقار کے ساتھ, بڑے روب و دبدبے کے ساتھ نانا کو الوداع کیا. بھائی حسن کی قبر پہ گیا بڑے وقار کے ساتھ. پوری ذمہ داری سے جملے پڑھ رہا ہوں, مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے جب ماں کی قبر پہ آیا, اب حسین کا حوصلہ ختم ہو گیا. قبر مادر پہ ایسے آیا جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں کا سہارا لے کے, کوہنیوں کا سہارا لے کے ماں کے پاس آتے ہیں. آتے ہی کہنے لگا, اماں آج کے بعد حسین چراغ جلانے نہیں آئے گا. تڑپی قبر زہرا, آواز آئی, السلام علیکہ یا عطشان, میرا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام. السلام علیکہ یا غریب الام, او ماں کا مسافر بیٹا میرا بھی سلام. بھائی بہن دونوں نے مل کے مدینہ چھوڑا. میں نے بڑا تلاش کیا, بھائی جو آیا ہے ماں کی قبر پہ کیا بہن بھی آئی تھی؟ مجھے نہیں ملا کہ 28 رجب کی رات بی بی ماں کی قبر پہ آئے. ایک ہی وقت ملتا ہے جب ماں کی قبر پہ آئی, تب حسین مارا گیا تھا, تب غازی مارا گیا تھا. شام کے امن نبھا کے ماں کی قبر پہ آئی,
اور کہنے لگی اماں اٹھ کے دیکھ زینب اجڑ کے آ گئی۔ عزاداروں جب تم دور سے اپنے گھر میں آتے ہو، گھر والوں کے لیے تحفے لاتے ہو، بی بی نے ایک گٹھری سے قمیض حسین کو نکالا، اماں دیکھ جس کے جوڑے ہاتھوں سے سیدھی تھی۔ عزاداروں اگر تمہارا دل ہے میں جملہ پڑھوں، بی بی مدینے جب واپس آئی نا، پہلے نانا کی قبر پہ بھی گئی ہے، پھر ماں کی قبر پہ بھی آئی ہے۔ دعا کرو جن کی بیٹیاں ہیں اللہ نصیب اچھے کرے، اور جن کی بیٹیاں اللہ نہ کرے اپنے گھر میں خوش نہ ہونا، جب آتی ہے نا باپ کے گھر میں، باپ پوچھے بیٹا کیا حالات ہے، کہتی ہے بابا میں بڑی خوش ہوں، بھائی پوچھے کہتی ہے بھیا میں بڑی خوش ہوں، لیکن جب تنہائی میں ماں سے ملتی ہے اپنے سارے دکھ سنا دیتی ہے۔ عزاداروں وہ بہن کی ماں کی قبر پہ یہ نانا کو نہیں سنایا، یہ بھائی کو نہیں سنایا، ماں کی قبر پہ آ کے کہتی تھی اماں گواہ رہنا تجھے ایک تعزیہ نہ لگا، تو قبر تک روتی گئی، اٹھ کے دیکھ میری پشت زخمی، یا زہرا میری پشت زخمی، اماں ہر موڑ پہ تعزیانے کھاتی رہی۔ بہن بھائی نے مل کے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑنے کی تیاری ہو رہی تھی، کئی شخصیتوں نے روکا حسین نہ جائیے۔ میرا لاکھوں سلام ام المومنین بی بی ام سلمہ پہ، آواز آئی حسین سنا ہے اب مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ ہاں نانی اماں میں چھوڑ کے عراق جا رہا ہوں۔ عراق کا نام آیا، جلدی سے اپنے حجرے میں گئی، ایک شیشی لے کر آئی، اس کے اندر خاک تھی، کہنے لگی حسین یہ خاک دیکھیے آپ کے نانا نے یہ خاک دی ہے، اور کہہ رہے تھے ام سلمہ جب تک یہ خاک رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے، خاک خون میں بدل جائے سمجھنا مقتل سج گیا حسین کے لہو سے۔ حسین مجھے آج خیر نہیں لگ رہی، آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عزادارو حسین چلے گئے، روزانہ بی بی خاک کو دیکھتی تھی، روزانہ دیکھتی تھی، بی بی روایت کرتی ہے روز عاشور ظہر کی نماز پڑھ کے میری آنکھ لگ گئی، میں نے عالم خواب میں کیا دیکھا، رسول میرے خواب میں آئے ہیں، گریبان کے پیچ گردن میں ہے، گریبان چاک ہے، امامہ گرا ہوا ہے، داڑھی بکھری ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور ماتم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان جاؤں، کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا ام سلمہ کربلا میں حسین اکیلا رہ گیا، ام سلمہ میرا حسین مارا گیا۔ عزادارو محمل تیار ہو گئے، تھکنا نہیں عزادارو، محمل تیار ہو گئے۔ روایت کے فکرے ہیں ایک ایک کر کے بیویاں محملوں میں آتی رہیں۔ پہلے ایک بی بی آئی جس کے ساتھ 18 سال کا کڑیل جوان تھا، پھر بی بی آئی جس کے ساتھ 13 سال کا نوخیز جوان تھا، پھر بی بی آئی اور میری ماں مجھے معاف کرنا جس کی گودی میں 18 دنوں کا بچہ، اتنا غریب ہو گیا حسین۔ راوی کہتا ہے بی بی آتی گئی، جوان آتے گئے، اللہ جانے آخر میں کون سی بی بی آئی، گھر سے باہر پہلا قدم رکھا، عباس دوڑتا ہوا مدینے کی گلیوں میں آیا، کہتا تھا الحجاب الحجاب، لوگوں پردہ کر لو۔ زینب آخری جملہ، بی بی پہنچی محمل کے قریب، حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، امام نے اپنا دایاں زانو رکھا، عباس نے بایاں زانو رکھا، علی کی بیٹی نے پہلا قدم رکھا، پھر دوسرا قدم رکھا، ہو گئی سوار۔ میں کہوں گا بی بی امیری اور ہوتی ہے، غریبی اور ہوتی ہے، آج اپنا شہر تھا تجھے سوار کرانے کے لیے تیرا عباس تھا، کل 11 محرم ہوگی، نظرت یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھے گی، دریا پہ لاشا تڑپے گا، آقا زادی مجھے معاف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।